اسرار سے آگاہ نہیں کر رہے، ان کو جگا نہیں رہے، اصل دشمنوں کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ ہمارے دشمن نے، یہود و نصارہ نے انگریز کی شکل میں ہم سے انتقام لیا۔ ہندوستان کے بادشاہ شکست کھا گئے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، لیکن وہ ہمارے آج کل کے حکمرانوں سے بہتر تھا بہادر شاہ ظفر۔ اس نے رنگون کے قید خانے میں تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مرنا تو قبول کیا، انگریز کی غلامی قبول نہیں کی۔ یہاں تو انگریز کا غلام جننے والی مائیں بھی آ گئی ہیں، خوشی سے پیدا ہوتے ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں۔ ایک دیا امریکی گل اور جم پہ، میں نہیں ان کے بارے میں نرم لفظ استعمال کروں گا، جس پہ میں نرم لفظ استعمال کروں خدا مجھے موت دے دے، مجھے نہیں چاہیے وہ زندگی، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ 1,36,00,000 ہمارے بچے اور بچیاں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کو کیا بنایا جا رہا؟ نصاب تعلیم آپ نے دیکھا، طرز تعلیم دیکھا، کو ایجوکیشن مخلوط، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، طرز تعلیمی میں پھر بانسری میں پاس، طبلے میں پاس، نعت میں پاس، گانے میں پاس، ڈگری مل جائے گی۔ جہاں لڑکے اور لڑکی جوان اکٹھے بیٹھے، دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ ان کے کردار کو پاکیزہ رہنے دے؟ ہم کتنے بے خبر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتاب میں تو ہماری یونیورسٹیوں میں ایم اے ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں لکھا ہے، کوئی ایک آدھ الفاظ کمی بیشی ہو جائے اللہ معاف کرے، مفہوم 100% صحیح انشاءاللہ عرض کروں گا، بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف، بڑے ذہین تھے، عقیل تھے، فہیم تھے، دانا تھے، مدبر تھے، متحمل تھے، سوچ بچار میں رہتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف مذاہب کو دیکھا، نستورا سے ملے، فلاں پادری سے ملے، ان سے بات چیت کی، دنیا کے نظاموں کی خبرگیری کی، پھر انہوں نے چاہا اور سوچا کہ ایک نیا نظام ہونا چاہیے۔ گویا اسلام وحی کے ذریعے نہیں، نبی کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر وقتی موروثی حالات کے مطابق کچھ صحیح فیصلے کر سکتی ہے، وہ بھی 100% نہیں۔ مادی کائنات ہے، مادے کی فطرت میں تغیر ہے، اس نے ایک حالت پر نہیں رہنا کہ کائنات فنا ہونی ہے۔ جیسے ہماری حالت ہے ویسی کائنات کی ہے، بچپن، نوجوانی، جوانی، زندگی ہے تو بڑھاپا، بڑھاپا ہے تو عاجزی ہے، بے بسی ہے، بینائی نہیں، دانت نہیں، کان نہیں سنتے، ہاتھ کام نہیں کرتا، کب کباہٹ ہے، برتن نہیں پکڑ سکتا، لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتا، خواہش کے باوجود کہیں آ جا نہیں سکتا آزادی سے۔ یہ تغیرات ہیں، یہ ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ جب آپ معاذ اللہ یہ کوئی مان لے گا کہ یہ حضور کا سوچا ہوا نظام ہے تو اس میں تبدیلی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو وہ محمدن ازم کہتے ہیں اسلام کو۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں حلال حرام کے بارے میں۔ اسی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے، اس مردود نے حضور کے بارے میں بکواس کی، گستاخی کی،
چند طالب علموں نے پکڑ لیا اور ابھی کچھ وقت باقی ہے اس بات کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کے لیے. بہرحال کچھ لوگوں نے اس مرتد کے ساتھ مفاہمت کر لی، بگ اماؤنٹ پیسے کی گٹھیاں دے کر اس کو چھوڑ دیا. تم نے اس کو چھوڑ دیا، تم خدا کے عذاب سے، اس کے عتاب سے، تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکو. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے. روزمرہ کی چیز آپ کے ٹی وی چینل جو ہر گھر میں تقریباً موجود ہیں، ایک چینل مجھے ایسا بتا دیجیے جس میں عریانی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، بےہودگی بدتمیزی نہ ہو، گندگی نہ ہو. نٹ بھانڈ مراسی بڑوے نچیے گویے کنجر یہ اکٹھے کر کے بٹھا دیے. عالم کے نام پر کسی ایسے عجیب و غریب گھامڑ قسم کے آدمی کو، چغد قسم کے آدمی کو لا کر بٹھا دیں گے جس کو اپنا نام صحیح نہ بولنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. اس کو علامہ فہامہ دلائی لاما، حالانکہ وہ ہوتا الٹا سیدھا پاجامہ ہے. علماء کی نمائندگی دکھائیں گے ٹی وی پر کہ یہ ہے، اس کے سامنے انتہائی عیار مکار طرار بے دین وہ بٹھا دیا جائے گا. وہ اس کو الٹے سیدھے سوالات کرے گا. اس علماء صاحب کے چہرے پر پسینہ آ جائے گا، وہ دکھائیں گے خاص طور پر بار بار. جتنی لڑکیاں ہیں اناؤنسر، بال کھلے سینہ ننگا بازو ننگے، لباس جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب لباس جسم کی نمائش کے لیے، جسم کے نشیب و فراز دکھانے کے لیے، خاص طور پر عورتوں میں. یہ نانک ساری مغرب سے آئی. این جی اوز، وہ ادارے جو سرکاری نہیں ہیں لیکن فلاحی ناموں کے عنوان سے، فلاحی کاموں کے عنوان سے کام کرتے ہیں. شراب زدگان کے پاس پہنچ گئے، زلزلہ زدگان کے پاس پہنچ گئے، دور دراز دیہاتوں میں پہنچ گئے. وہاں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو لباس، کھانا پینا، دیگر سہولتیں دے کر ہم نے کشیدہ کاری کا سکول کھولا ہے، بچیوں کو بھیجو باہنر بن جائے. وہاں ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ناچ گانا بےہودگی بدتمیزی. وہ لڑکیاں اپنی عفت عصمت پاک دامنی سے محروم ہو جاتی. یہ کام دن رات ہو رہا ہے. 2005 میں جس زلزلہ آیا اس میں کئی بچے اور بچیاں والدین سے محروم ہو گئے، کوئی ان کا وارث نہیں بچا. 500 سے زیادہ لڑکیاں امریکہ لے جائی جاتی. باقی جن کے تھوڑے بہت کو عزیز بچے ان کو لاہور میں لایا گیا. وہاں ان کی دلداری کے لیے کس کو بلایا گیا؟ ہندوستان کی سب سے گندی غلیظ عورت، بدکارہ، اس کو ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے، گانے کے لیے، ناچنے کے لیے بلوایا گیا. غیر ملکی قرضے دینے کے لیے یہ بھکاری چپے چپے پر جا رہی ہے، چپے چپے پر. فرانس کے پاس، جرمن کے پاس، آسٹریلیا کے پاس، امریکہ کے پاس، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، چائنا. خاندانی نام مراد بھک منگن نہاتی ہیں. کہا پیسے تو دو، کہا چین پیسے دو. اچھا بکھے ہیں ٹکر کہنی، سارے کپڑے کہنی، دیکھ گنو ستھڑی کہنی. وہ پیسہ دیتے ہیں شرطیں لگا کر
کہ پاس بی اے میں ایم اے میں پاس ہونے والے لڑکے لڑکیوں کو لیپ ٹاپ دو. لیپ ٹاپ سے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ بدکاری کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں. یہ مہم ہے. پیسہ دیا انہوں نے کہ پاکستان کے اندر ہماری ثقافت کو، ہمارے کلچر کو فروغ دو. میراتھن ریس، لڑکیوں کو بھگایا گیا. اپنی نہیں بھگاتے یہ، کلرکوں کی، چھوٹے درجے کے ملازمین کی، پٹواریوں کے ذریعے معلومات دے کے دور دراز دیہاتوں سے پرائمری اور مڈل اسکول کے ٹیچروں کی، ان کی بچیوں کو لا کر سڑکوں پر بھگاتے. یا پھر وہ جنہ کو سارے بڑی عزت نال دے دیو، نواب صاحب آگن، خان صاحب آگن، اٹھی کھڑو وہ ادن دا اللہ تھی میں پوچھل نہیں لا دی کرے تو اوہی چاہ کھڑو وہ اور پوچھ والا مہار نواب صاحب علی پا بھی کر کھڑو ہوا. یہ سرمایہ پرست دولت کے بھنگی چوڑے یہ لاہور کے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے یا ان کی بیٹیاں. کبڈی کی ٹیم پاکستان میں لڑکیوں کی بن گئی ہے، ہاکی کی ہے، کرکٹ کی بھی ہے، فٹ بال کی بھی ہے، والی بال کی بھی ہے، ٹینس کی بھی ہے، کشتی کی بھی ٹیم تیار ہے. یہ کیا ہو رہا؟ یہ بچیاں کون ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو ہیں تو ہماری ہی بیٹیاں. بدقسمت صحیح، بڑے بدقسمت تو ہم ہیں. ان تعلیمی اداروں میں جو بچے بچیاں 1,36,00,000 جن کی تعداد ہے، بے دین، بے نماز، بے خدا، بے کتاب، بے رسول، حلال حرام کا پتہ نہیں، جائز ناجائز کا پتہ نہیں، پاک ناپاک کا پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ. یہ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گی. ان کی شادیاں ہوں گی. جو فکر و شعور، جو طرز زندگی آج ان کو قبول کروا دیا گیا، جو فکر و نظر کے سانچے میں ڈھال دیا گیا، عملی طور پر جس اخلاق باختگی کی سڑک پر دوڑا دیا گیا، ان کی اولادیں ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ مائیں بنیں گی، یہ باپ بنیں گے. وہ نسل کیا تیار ہوگی؟ ان سکولوں کالجوں سے نکلنے والے ہی آپ کے ہمارے مستقبل کے حکمران ہیں، معلم ہیں، پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، جج ہیں، سیکرٹری ہیں. یہی بنیں گے. ہم مسجد اور مدرسے سے نکلنے والے تو مسجد اور مدرسے میں ہی واپس آ جاتے ہیں. ہمیں اب محدود سے محدود تر کر دیا. مولوی صاحبہ نماز پڑھا، مولوی صاحبہ نکاح پڑھا، مولوی صاحبہ جنازہ پڑھا، بس. میں مولانا سے معذرت کے ساتھ یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں. ہر کلمہ گو سیاسی ہے. موجودہ سیاسی طرز پر خدا کی کروڑوں لعنت. یہ فریب ہے، مکر ہے، دغل ہے، تدبیس ہے، دھوکہ ہے، یہ شیطانی ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر سیاست نہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کیا کرنے گئے تھے؟ سیاسی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ یمن کو، شاہ کیسر کو، شاہ کسریٰ کو، شاہ مقوقس کو اسلام قبول کرنے کے خط کیوں لکھے؟ مذاکرات نہیں کیے نبی نے.
کہ آؤ بیٹھ کے مذاکرات کر لوں، آؤ مفاہمت کا راستہ نکال لیں، سیدھی بات، اسلم تسلم۔ غلط اور صحیح میں مفاہمت کیا کرو گے؟ جو صحیح ہے وہ غلط ہو جائے گا، یہ مفاہمت ہوگی۔ پاک اور ناپاک میں کیا مفاہمت کرو گے؟ جو پاک تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ جب دنیا کے تمام نظام باطل ہیں اور یقیناً ہیں، اور حق صرف اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، پیغمبر کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، تو باطل سے مذاکرات کیسے؟ ایک خط تاریخ کا، ایک واقعہ، کوئی مائی کلال کو بڑے سے بڑا دانشور یا دانشور یا کوئی بڑے سے بڑا محقق یا محقق یا محقق ترڑے دے گوڑی دا ردما پتر، کسی کافر مسلمان کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے مجھے ایک واقعہ بتا دے کہ نبی نے کافر بادشاہوں سے مفاہمت کی ہو، مذاکرات کی۔ چن چن کر ہمارے نصاب سے، دین سے وابستگی پیدا کرنے والی باتیں نکالی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ قرضوں کے بدلے میں۔ یہ بچے پڑھ کر کل کو ویسے بنیں گے جیسا امریکہ اور عالم کفر چاہتا۔ ہمارے ساتھ لڑائی کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ ہے سرائے کی نگاہ کچھ اچھی طرح، لیکن میں کرن کے مجبور ہوں۔ مولوی امریکہ دی کندھی ٹپ گئی، بات کو سمجھو۔ گیا گزرا مولوی بھی آج ایک نظام، ایک طرز زندگی کا نمائندہ، ایک فکر و شعور کا نمائندہ ہے، ایک تہذیب کا نمائندہ ہے۔ ہم میں ہزار ہیں، مجھ میں بہت کمزوریاں، اتنی ہیں کہ کسی میں نہیں، میں مانتا ہوں۔ ان سکولوں کالجوں والے، زندگی کے تمام شعبوں کو سنبھالنے والے، الا قلیلا الا من رحم اللہ، استثناء ہوگا لیکن بہت ہی محدود۔ کتنے ان میں سے پاک دامن ہیں؟ کتنوں کو خدا شناسی ہے؟ کتنوں کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہے؟ کتنے ہیں یہ وضو نہیں جانتے، طہارت نہیں جانتے، گھیسی دے مارے ہوئے نامراد؟ شالا انہاں کو بٹھواں لڑے۔ وہ وزیر داخلہ، اس کی شکل تم نے دیکھی، بین الاقوامی بندہ لگتا تھا۔ اللہ نے اس کو اپنا پاک کلام اب اس کی ناپاک زبان پر نہیں آنے دیا۔ نہیں، میرا ایمان ہے خدا نے اپنا پاک کلام اس ناپاک کے ناپاک زبان پر خدا نے نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا۔ یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا مقدر یہی حکمران ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنے کھل کر یہ سامنے آ گیا ہے؟ اعلانیہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ڈنکے کی چوٹ کفار کی غلامی کی جا رہی ہے، نصاب بدلا جا رہا ہے، طرز زندگی بدلا جا رہا ہے، ثقافت اور کلچر کے نام پر ساری مغرب کی حرام دھجیاں۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں جو انہوں نے قرضہ دیا پچھلے برس، دوڑیں جیسے میں نے بتایا یہ کروائیں، رقص و سرود کی محفلیں
جن میں کروڑوں اربوں روپیہ دیا گیا، کروڑوں گانا گانے والوں، ناچنے والوں، تبرچیوں، نچیوں، گویوں، بھانڈوں، مسخروں، نٹوں، ان کو دیا گیا۔ کتابیں وہ شائع کی گئیں جن کو کوئی شریف آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ آپ اس دنیا کے آدمی نہیں، میں ہوں، میں وہ کچھ پڑھتا ہوں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پڑھوں گا تو پتہ چلے گا کہ دشمن کہاں بیٹھ کر کیا کر رہا۔ آپ کے پاکستان کی یونیورسٹی میں اردو میں منٹو پڑھایا جاتا ہے، کرشن چندر پڑھایا جاتا ہے، عصمت چغتائی پڑھائی جاتی ہے۔ منٹو فوش نگاری کا بادشاہ، کرشن چندر بھی یہی۔ ویسے تو تم کہتے ہو کہ بھارت پسندیدہ ملک ہے، اور کچھ اور بات کہہ دیں لکھتے رہے کانگریسی۔ کرشن چندر تیرے مانے تو پتہ پھپھڑ لگ دیں گی۔ کنہیا لال کپور کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں جنسی طور پر آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہم ممبر ہیں، اس کا ایک پروگرام ہے جس پر بے نظیر کے بھی دستخط ہیں۔ یہ جو کوڈو ہے نا، کوڈو نازو بگھیرا، ان کی شکل دیکھ جو مسجد میں ٹوٹا لوٹا مٹی والا پٹھا پیا ہو گیا۔ یہ ساری بدقسمت یہ کہ سارے نصیب یہ نے کوڈم لکھے ہوئے۔ یہ ہماری بدقسمت اور بد نصیبی ہے، ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا ہے۔ اعمالکم عمالکم، ہمیں ان کو منتخب کر کے لاتے ہیں، اور جو ذریعہ جو طریقہ انتخاب ہے اس نظام میں لکھ دو، قیامت آ سکتی ہے تمہیں اچھا حکمران، اچھا نمائندہ نہیں مل سکتا۔ معیار اس میں سرمایہ ہے، کردار نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے۔ پھر ہم بھی 5 منٹ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری مسلمانی ختم ہو جاتی ہے، ہماری وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ نماز اکٹھے پڑھ کے مولوی کے پیچھے گھر جائیں گے، بھائی یہ اپنی برادری کا ہے، اپنے محلے کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، یہ راجپوت سے، یہ جوئیا سے، یہ شیخ صاحب، یہ ارائیں صاحب، یہ مداری صاحب، یہ بغاری صاحب، یہ کھوسو صاحب، یہ دریشک صاحب، گیا اس بات۔ تقسیم ہو گئے ہم برادریوں میں، رنگ میں، نسل میں، زبان میں، علاقہ میں، قرابت داری میں۔ کیوں اس کے پیچھے لگے؟ پیسہ۔ اس الیکشن لڑنے کا معیار جو ہے وہ پیسہ، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ۔ معلوم ہو گیا کہ ہے نا، کروڑوں ہے نا۔ نوکر، خادمائیں، او وسائی، او دکتوا، او فیضوا، او گاموا، اور کیا گامو، دتو، وسو، مندن، اے فرعون دے نال کھڑے تے نہیں بہ سکتا۔ زمین پہ باندھے، ننگے پیر باندھے، جیڑا کپڑا ہون اینے پاونا نہیں، ان کو آکھتی فیضون اے توں گن گن، جیڑی جتی ہونی کو پسند نہیں اے توں گن گن۔ ہی دے وجو آدھے شکل دے بچے کو ملک صاحب، نواب صاحب، خان صاحب، جا کو دیکھ کے جنی گھر چھوڑو انہیں۔ غلام مصطفیٰ کو مستو، غلام محمد کو گامو،
اللہ وسائے کو وسو کدیں تو میرا نام بگاڑ کے کو میرے سامنے آوے ہاتھا دوں دی ماں کو سنان ونجے تو نہ بخاری دا تخمی کوئی ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایسا کرنے والا خدا کا باغی ہے، لوگوں سے نفرت کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے. ان کو پھر تم ووٹ دیتے ہو، ووٹ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے اپنے اقتدار کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے نہیں. یہ بغیر ممبر بنے، بغیر منسٹر بنے غریبوں کی خدمت کر سکتا ہے، ان کے دکھ درد میں حصہ بانٹ سکتا ہے، ان کو پختہ محلہ صحیح عزت آبرو والا مکان بنا کے دے سکتا ہے، اچھے کپڑے دے سکتا ہے، ان کی بھوک افلاس اور غربت کو ختم کر سکتا ہے، ان کی بیماریوں کو، ان کی بیمار اماں کو، بچے کو، بچی کو، بیوی کو، بھائی کو، ابا کو، باپ کو. وہ کافر ہو اگر ایسی حالت والا مسلمان پر فرض ہے اس کی خدمت کرنا. اللہ نے کہیں شرط نہیں لگائی کہ غریب بھی ہو تو مسلمان بھی ہو. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. کہاں اسلام کی شرط؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. دولت مند کو اللہ کہتا ہے کہ تیرے مال میں نے محروم اور مانگنے والوں کا حق رکھ دیا، تو امین ہے، جیسا کھاتا ہے ویسا کھلا، جیسا پہنتا ہے ویسا پہنا، جیسے تو چاہتا ہے میری عزت پر توقیر ہو اس کی بھی عزت کر. نبی علیہ السلام کو اسوہ موجود نہیں، نبی یہاں رہبر نہیں ہے. نبی تو تھوک پھینکنا بھی سکھاتا، کلی کرنا سکھاتا، جوتا پہننا اتارنا سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا، زمین پر پاؤں رکھنا کیسے، اٹھانا کیسے، چلتے وقت تمہاری حالت حیرت کیسی ہو، سونا سکھاتا ہے، بود و برات کے لیے جانا، اس کے آداب وہ سکھاتا ہے، دعائیں سکھاتا ہے، وضو سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے. نبی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، مبلغ ہے، معلم ہے، خطیب ہے، امام ہے، قاضی القضات ہے، سپریم جج ہے، کمانڈر ان چیف ہے، باپ ہے، خامد ہے، داماد بھی ہے، سسر بھی ہے، محلے دار بھی ہے. نبی علیہ السلام نے غریبوں مسکینوں سے کیسے محبت کی؟ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا اعلیٰ کمالات والا، خوبیوں والا انسان کہیں نظر نہیں آتا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے خلق عظیم کا تاجور بنایا، بے مثل و بے مثال. ان کے پیچھے بھاگتے ہو، یہی ہمیں بھوک دیتے ہیں، یہی غربت دیتے ہیں، یہی فلاکت دیتے ہیں، یہی محروم کرتے ہیں، یہی ہماری اولادوں کو آوارہ، چور، ڈاکو، قاتل، زانی، شرابی بناتے ہیں، بے نماز بناتے ہیں، خدا کا باغی بناتے ہیں، نبی کا مخالف بناتے ہیں. ان کو جاہل رکھ کر اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کوڑھو کے بیل کی طرح جوت کر ان کی خون پسینے کی کمائی سے عیش و عشرت کرتے. ہر کون چلاتا ہے، ڈیرے پر جھاڑو کون دیتا ہے، چھڑکاؤ کون کرتا ہے، ان کی کرسیاں، ان کے بیڈ کون سجاتا ہے. آنے والا کہتا ہے واہ خان صاحب، ملک صاحب، دھڑا سونا تیرا ڈیرا چمکے کھڑے. چمکایا کس نے؟ پھٹے ہوئے چیتڑوں میں کھڑا انسان، بھوک سے اس کی ہڈیاں باہر ہیں، پسلیاں گن دو، پھر وہ چوری کرے گا. جب اس کے سامنے اچھا کھانا
پٹواری کو، تحصیلدار کو، قانون گو کو، گرداور کو، تھانے دار کو، بڑے افسر کو، ان کو اندر صوفے پہ بڑھا کے بہترین ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، ٹی سیٹ، سب کوئی سیٹ، آپ ہی سیٹ، اندر ہی سیٹ، باہر ہی سیٹ، سب کچھ کھا پی لیا، برباد کیا، وہ بس سوائے تو کھا ان حرام خوروں کا جھوٹا، ان حرام خوروں کا، شرابیوں کا جھوٹا، شرابی کا جھوٹا ناپاک۔ کبھی غریبوں سے محبت کی انہوں نے، کبھی اپنے علاقوں میں تعلیم عام کی، کبھی بیماروں کے علاج معالجے میں باپ بن کر کبھی اس میں دلچسپی لی، کبھی غریب کی بہو بیٹی کی عزت آبرو کے محافظ بنے، اپنی بیٹی نواسی پوتی سمجھ کے اس کو گھر میں آباد کیا، کبھی ان کی ذلت اور رسوائیوں سے ان کو نجات دی؟ بالکل نہیں۔ ہم انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنا اسلامی رشتہ منقطع کرتے ہیں، تقوی معیار ختم، طہارت ختم، گویا ہم کافروں کے کہنے کے مطابق اپنے دین کے وہ لوگ دین کے ساتھ ایسے اینے کوڑی اصل مسلمان ہیں، وزیرہ دانیہ میں یہ ویسے ہی ہیں جیسا امریکہ، جیسا کافر، جیسا یہودی، جیسا نصرانی ہندو چاہتا ہے، ویسے ان کو یہ پسند ہے۔ رشوت دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بولو۔ وہ تمہارا ذمہ دار جاگیردار وڈیرا بیٹی کو حق دیتا ہے، بہن کو، ماں کو، بیوی کو دیتا ہے۔ علماء بیٹھے میں مسئلہ پوچھتا ہوں، جو قرآن کے ایک حرف کا منکر ہو وہ مسلمان ہے، تو پوری سورت کا منکر ہو جائے وہ؟ غریب سے محنت کروانے کے بعد اس کا کیا آدھے کو ونگار، سارا دن محنت کروائی، شام کو لوڑے چاول پکے مار، پکے مرنا بیٹھے مجبور بعد خدا خراب کری، اتنے کنڈے تے کو پڈن جتنے میں چاول کھانا پیا، اندروں پڈنی باہروں پڈنی، تیری اکھیں ککرے پومن، سارا ڈورا تھی وندے، تیرے ناک دے وچ ناسور تھی وے، ڈھڈ کچے پومنی نا مرادا، سارا دن میں کو دھوپ سڑوائی، محنت کروائی، تو شام ہوئے خالی لونے چاول۔ کبھی اس غریب کو بھی اندر لے جا، اس صوفے پر بٹھا، اعلیٰ برتن میں اس کو کھانا کھلا، ابا بن کے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ میں لقمہ ڈال، پھر خدا کی رحمت کے جلوے دیے، اس کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ کے عرش کو پکڑ دیں گے۔ نفرت کرتے ہیں، یہ اس نظام نے ہم کو دیا، اس نظام نے۔ تعلیم ہماری برباد، صحافت ہماری کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کیا ہے، ہمارے حکمران کون ہیں، نظام کون سا ہے؟ میں چند باتیں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بے روزگاری، غربت، افلاس، جہالت، بیماری، چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا، زنا، بے حیائی، ناچ گانا، ملاوٹ، کم تولنا، کم ناپنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، معذوروں، محتاجوں کے حق غصب کرنا۔ رشوت بڑھی ہے کم ہوئی ہے؟ سود کا کاروبار بڑھا ہے کم ہوگا؟ تو خدا کی رحمت یہاں کیا لینے کے لیے آئے؟
کس نے ہمیں یہاں پہنچایا اس سبب کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ 67 برسوں میں یہی نظام، ایسے ہی لوگ وہ اقتدار پر رہے، مولوی تو نہیں رہا، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی شیخ التفسیر نہیں، یہی رہے ہیں۔ تو اسی نظام نے ہمیں خدا کا باغی بنا کے کفار کا اطاعت شعار بنایا، ان کا معاشی غلام بنایا، سیاسی غلام بنایا۔ ہر جگہ پر ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کافر کہتے ہیں، جن کو وہ برا کہتے ہیں ہم بھی ان کو برا کہتے ہیں، جن کو وہ مارتے ہیں ہم بھی ان کو مارتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دہشت گردی قابل مذمت ہے، خود کش حملہ بہت ہی قابل نفرت ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے اسباب کیا ہے؟ ان اسباب کو کیوں نہیں ختم کرتے جنہوں نے یہ خوفناکی پیدا کر دی؟ خود کش بمبار بد نصیب بدبخت وہ تو کسی قیمت پر بچ ہی نہیں سکتا، کوئی مکھی مچھر بندہ مرے یا نہ مرے، وہ اس انتہا پر کیوں پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ کون ذمہ دار ہے؟ جب تک ان اسباب کو ختم نہیں کریں گے یہ خوفناکی ختم نہیں ہو، جب تک اس نظام کو نہیں ہٹایا جائے گا ظلم ختم نہیں ہوگا، ناانصافی ختم نہیں ہوگی۔ جہاں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، وہاں بد امنی ہوگی، وہاں یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ ہم غافل ہیں، جیسا میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ شکست کھا کے مقابلہ کس نے کیا؟ انگریز کا، علماء حق نے۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نے کب لکھا، کب کہا؟ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر کس نے ہندوستان پر حملے کے لیے بلوایا؟ اولیاء اللہ کا تصور ہمارے ہاں مسخ کر دیا گیا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 40 من دلیا پکانے کی دیگ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اس مقام پر انہوں نے اپنا وہ نشستگاہ بنائی جہاں کا مہاراجا پرتھوی راج یا پتھورا رائے مسلمان تھے، ان کو اذان نہیں دینے دیتا تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، ہر وقت اپنی غلامی میں رکھتا تھا۔ اذان دینے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن کی تعلیم بند کر دی، پڑھنا بند کر دیا۔ اللہ نے اپنے قانون تکوینی کے تحت حضرت خواجہ سید، یہ سید زادے ہیں، معین الدین چشتی نبر اللہ مرقدہ کو یہاں بھیجا۔ اللہ کی شان ہے، 2 کتب آئے ہیں، ایک کو معین الدین چشتی لایا اور دوسرے کے آنے کا سبب بھی یہی معین الدین چشتی بنا۔ جھونپڑی بنائی، چلتے 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 مسجد بنی، خانقاہ بنی، مدرسہ بنا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اللہ نے تم کو مسلمانوں کے ایمان، مال، جان، عزت، آبرو کا محافظ بنایا ہے۔ یہاں کا ہندو مہاراجا مسلمانوں کو خدا کا نام نہیں دینے دیتا، دین پر عمل نہیں کر دیتا، جبر و تشدد کرتا ہے۔ قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا اگر تم ان کی داد رسی اور فریاد کو سن کر نہ آئے۔ خط میں لکھا، یہ خط موجود ہے کہ تم یہاں پر ہندوستان پر حملہ کرو، میں معین الدین چشتی 10,000 درویشوں کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر جہاد کروں۔ یہ ہے معین الدین چشتی۔ مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ قلعہ گوالیار میں قید کس لیے کاٹ رہے ہیں؟
کیا ولی اللہ کے پہنچے کیوں توڑ دیے گئے؟ ان کے اولاد و احفاد خدا کی کروڑوں ان پر سلامت ہوں. سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبدالغنی، شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ جہاد نے ہندوستان کی زمین کو انگریز کے لیے تپتا ہوا تانبا بنا دیا. علماء دہلی، علماء لدھیانہ، علماء پٹنہ، علماء صادق پور، ان سب نے مل کر انگریز کے خلاف جہاد کیا. مولوی احمد اللہ شاہ، حافظ رحمت خان روہیلہ، ان مجاہدین نے انگریز کے خلاف جہاد کیا. پھر اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے. ایک دن ایک بوڑھی عورت 80-85 برس کی ان کے گھر میں آئی کہ حضرت صاحب چھوٹے جیسن، نکے جیسن. تو ایک دن ایویں ضدے پہ گئے. اما جان نے کہا میں اپنے پوت نوں پراٹھا پکا دیں کہ میں نہیں کھانا. اچھا میں بچوں دے کھنڈ پا دیں کہ میں نہیں کھانا. ماں اس نے پراٹھا بنا دیا بڑا بہترین لذیذ. ہوں میں دے کی سالن پا دوں کہ نہیں، مکھن پا دوں کہ نہیں، دہی نال کھانا ہی نہیں. ماں تنگ آئی، انہیں کہا پھر کھے نال کھا. کہ حضرت صاحب نے سواد بک پر روٹی دے پا کے رگڑ گئے. معاذ اللہ. بعد میں پھر بات آ گئی ان کی شناخت اور پہچان زندہ رکھو. یہ کہتا ہے نبی یہ تو شریف انسان نہیں ہے. معاذ اللہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا میں اللہ میاں کے ساتھ سویا ہوں اور معاذ اللہ نے میرے ساتھ اظہار رجولیت کیا اور پھر کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا اور وہ 9 مہینے رہا. کمہار کا پوچھو 9 مہینے گڈے کو عمل رہا دے. گڈے جڑی ہوندی ہے نا گھر کی کھوتی 9 مہینے ہو گئے. کو پوچھو یہ کتوں چاہے ہوئی ہے. آدھے بعد میرے دین پورے تھی گئے بعد میں کچھ ڈرنا اٹھیاں تو نامراد ہسپتال ہی لگا میں کہ کوئی نہ میں جنگل ہی نکل گیا. بعد میں درخت کو تھبا ماروں بعد میں چنگیوں تو بعد میں اپنے بچوں آپ نکل آیا. میں آدھا اوندا ایک خواب سچا ہے مذاق نہیں. یہ بات ہے کہ اوندا خدا انگریز ہی رات کو کہیں انگریز میں گھمکائے ان کو. انہیں ادھر رگڑا کر اور نام براد ہم جنس پرست ہیں. یہ نبی ہے. کیا کیا اس نے؟ ہیلے بہانہ مکر لوگوں میں اپنی مسلمانوں میں مقبولیت پیدا کرنے کے لیے، جیسے یہ اسلام آباد کا ہماران خان کر رہا ہے. یہ بھی اسی کے نقش قدم پر لوگوں میں اپنی ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے. میں الطاف کے پیچھے جاؤں گا، اس کو برطانیہ جا کر پکڑواؤں گا، میں مقدمہ کروں گا. ہنگی بیٹھے. میں امریکہ کے فوجیوں کو آئل ٹینکر نہیں جانے دوں گا. پہلے نماز دھرنا دیتا 14,000 بندہ، پنجویں دی 350. کوئی کام پورا کیا؟ لوگوں میں مقبولیت لینے. مرزا غلام قادیانی انگریز کی ضرورت تھا. اس نے اس کو مذہبی پیشوا بنا کر پیش کیا. ایک طرف خوف، ہراس، علماء قتل، شہید،
مدارس پر پابندی، مساجد بسمار، علماء کا قتل، بالکل یہ حالت بنا دی کہ لوگ علماء سے تعلق ظاہر نہیں کرتے تھے، خوف اور دہشت کی کیفیت۔ اس مردود سے نبوت کا دعویٰ کروایا اور اس نے جہاد کو حرام قرار دیا، وہ عمل جو اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے کیا اور یہ اسلام کے غلبے کا ذریعہ تھا۔ ان علماء کو، ان مسلمانوں کو اس عمل سے دور کرنے، اس فتوے سے دور کرنے کی یہ ناپاک سازش تھی۔ پھر اس پر حکومت کی سرپرستی، پھر سر سید احمد خان اور دیگر عظیم قبیل لوگ، انہوں نے ان علماء کے خلاف گالیاں، الزام تراشیاں۔ سر سید کے پرچے کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ آج بھی کسی لائبریری سے اٹھا کر دیکھ لو، اتنی گالیاں کسی نے مسلمان علماء کو نہیں دی، یا مرزا گامے نے یا سر سید قبلہ گرلڑ شاہ صاحب۔ پھر ایسے آدمی پیدا کیے گئے جو علماء کو تقسیم کر دیں، ان کی قوتوں کا محاذ دوسرا بنا دیں۔ دیوبندی بریلوی، حاضر نادر، نور بشر، مختار کل، علم غیب، حیات ممات وغیرہ وغیرہ، یہ محاذ کھلوائے، رخ موڑا، ہم آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کافروں کا راستہ، ملحدوں کا راستہ، زندیقوں کا راستہ، فاسق و فاجر لوگوں کا، بے نمازوں کا، بے خداؤں کا راستہ کھل گیا۔ ہمیں ان لڑائیوں میں مبتلا کر کے ہماری قوت، ہماری تمام توانائیاں آپس کے گتھم گتھا ہونے میں لگ گئی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور آج کھلم کھلا وہ یہ کہتے ہیں، کہیں کوئی عالم، کوئی مولوی سیاسی بات کرے، درمیان میں سے کوئی نہ کوئی بول پڑے گا، مولوی صاحب سیاسی بات نہ کرو۔ میں یہ پوچھتا ہوں، سیاست کسی کی بیوی کا نام ہے؟ تکلیف کاہے کی ہوتی ہے آپ کو؟ تم بے نماز، حرام کی کمائی والے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، معذوروں، محتاجوں کا حق کھانے والے، تم رشتہ گیر، تم سود کا کاروبار کرنے والے، تم رشوت دینے دلانے والے، تم اقتدار بناؤ تو قوم کا یہی حشر ہوگا۔ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں کہ 67 برس 3 کم اور 70 برس ہو رہے ہیں، تیسری نسل ہماری جوان ہو گئی، ہم اس عذاب سے نکلتے نہیں۔ برائی، ہر برائی، اعتقادی، فکری، عملی، اخلاقی، معاشی، سیاسی، سب برائیاں طاقتور ہو رہی ہیں۔ ہم کمزور سے کمزور تر، کمزور سے کمزور تر، کمزور سے کمزور تر۔ آج یہ حالت بنا دی گئی کہ کسی کو اچھی بات کہتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ اغوا، راستے میں موٹر سائیکل لے کر جا رہے ہو، آگے سے کوئی آ جائے گا، موٹر سائیکل بھی دے دے، موبائل بھی دے دے، پیسے بھی دے دے، نہیں تو دس جاؤ۔ روز مرہ کے واقعات، گاڑیاں چوری، موٹر سائیکل چوری، ڈاکے، چوریاں، قتل، ایک ہی مسلک کے علماء کا قتل تسلسل کے ساتھ، گن لو، شمار کر لو۔ مدارس پر چھاپے ہیں تو اسی مسلک کے مدارس پر، کارکن قتل ہے اسی مسلک کا کارکن، ٹارگٹ کلنگ ہے اسی مسلک کے علماء کی، ورکروں کی، کارکنوں کی، معلموں کی، مبلغوں کی۔ کس پائے کے عالم شہید کیے گئے؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نظر اٹھا کر دیکھو، ہر طرف ویرانہ نظر آتا ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، مفتی عبدالسمیع، مفتی جمیل خان، مولانا اسلم شیخ پوری، مولانا سعید احمد جلال پوری،
مولانا محمد یوسف لدھیانوی، ڈاکٹر علی شیر حیدری، عظیم قبیل اور مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد والی تمام علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، جرأت مند ہیں، باہمت ہیں، صاحب حکمت و بصیرت ہیں، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، تدبر بھی ہے، جرأت بھی ہے۔ میدان خالی کر دیا اور ہمارے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ خدا کے لیے ہماری یہ لڑائیاں سوچو کس کے لیے فائدہ مند۔ ان لڑائیوں نے ہمارا اتحاد ختم کر دیا، ہمیں منتشر کر دیا۔ اس کا فائدہ بے دینوں کو، قادیانیوں کو، منکرین حدیث کو، قرآن کے منکروں کو، ملحدوں کو، زندیقوں کو، خدا رسول کے منکروں کو، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ان کا راستہ تو ہم نے روکنا تھا۔ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے مبلغ، واعظ، خطیب، مقرر، میں کہتا ہوں معلموں کو اپنے دوران درس، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، تدریس کا منصب ہو، اس میں ان کی نشاندہی کرو، بتاؤ، تلاش کرو، پڑھو ان کی خوفناکیاں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ روٹری کلب جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ لائنز کلب، کریسچن لائنز کلب، یہ سول سوسائٹی کیا ہے؟ 100% یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل کرنے والی تنظیم، باقی اپنے آپ کو ضمنی کہتی ہے۔ یہ 100% کتابیں موجود ہیں، ڈکشنری میں سول سوسائٹی کا معنی انگریزی میں دیکھو۔ یہ تمام تنظیمیں یہودیوں نے قائم کی، امریکہ میں قائم ہوئی۔ انہوں نے ہماری روایات، ہماری اقدار بدلی، ہماری ثقافت بدلی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، لاہور کے مال روڈ پر ہائی کورٹ کے سامنے 22 پولیس والے قتل کر دیے گئے۔ بے گناہ کوئی بھی ہو ظلم ہے، اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بے گناہ قتل کیے گئے، ظالم خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وہاں ہوا کیا؟ ایک میرے نقطہ نظر سے اللہ نے اس تنظیم کو ننگا کر دیا۔ اس میں بڑے بڑے آفیسر، 2 جرنیل، 3 IG، DIG، SSB اور بے پردہ، بے حیا لڑکیاں۔ کیا کیا انہوں نے؟ جہاں پر وہ پولیس والے، میری بات کو غور سے سنو، کوئی اور دیوانہ ہوگا تو تمہیں یہ باتیں بتائے گا۔ اس میں شامل ہے کہ 5 برس کی عمر کی لڑکی اور لڑکا، یہاں سے لے کر 5 برس سے، ان کو جنسی تعلیم دو۔ اس کے لیے فلمیں، ویڈیو میرے پاس آج سے کئی برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے 1961-62 میں ملتان میں تھے، ڈاکٹر عالمگیر خان صاحب، زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، وفات پا گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے 1985-86 میں مضمون لکھا تھا نوائے وقت میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں ایسے 300 سکول کھل گئے ہیں جس میں باقاعدہ معلمہ اور معلم ایک تخت پر لیٹ کر میاں بیوی کا ازدواجی عمل بچے بچیوں کے سامنے کر کے ان کو جنسی تعلیم دیتے ہیں۔ کراچی میں مڈل سے لے کر BA کے نصاب تک ایسی کتابیں چھپی، با تصویر ننگی برہنہ بے حیائی کا کرتوتوں والی۔ پھر وہاں ایک طوفان اٹھا، وہ لڑکیاں اور لڑکے جنسی درندے بن گئے۔ اور میں نے ابھی پریس میں بھی یہ بات کہی، آپ کو بھی آگاہ کرتا ہوں۔ نومبر کی رپورٹ وائس آف امریکہ کی، پاکستان کی، 45 لاکھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیون پیتی، یہ سرکاری آداب شمار، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں
450 کے قریب 3 سال سے لے کر 5 سال 8 سال 4 سال 6 سال کے بچے اور بچیوں سے جنسی درندگی کی گئی، پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صورتحال بے سبب نہیں، ہماری غفلت اور حکمرانوں کا، کفار کا غلام بن کر ان سے قرضے مانگ کر ان کے ثقافت، تہذیب، ان کے کلچر جیسا وہ چاہتے ہیں پیسہ خرچ کر کے ہماری اولادوں کو اس جہنم میں دھکیل رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کفار نے جب بھی مسلمانوں پر غلبہ پایا ان کی غفلت کی وجہ سے، کافروں نے ہمیشہ مسلمانوں کے معاشی وسائل پر قبضہ پہلے کیا۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، اس کو اپنے گھر سے سمجھو۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری کفالت کرتے ہیں، تو ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ وہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ انہوں نے ہم سے کوئی چکر کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تاجروں کے روپ میں، سمندر عہد قدیم سے لے کر آج تک اور قیامت تک سب سے بڑا تجارت کا، معاشی استحکام کا ذریعہ تھا، ہے، رہے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بامبے کے ساحل پر اور کچھ وہ حصہ ساحل کا جو بنگال سے تعلق رکھتا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنے تجارتی جہاز لائے، ہندوستان کے تاجروں کو ساتھ ملایا، کرتے 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 اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے سٹور کے نام پر وہاں انہوں نے عمارتیں بنائیں، ان میں اسلحہ جمع کیا، ہندوستان کے تاجر خریدے، آہستہ آہستہ معیشت ان کے قبضے میں چلی گئی، راجے مہاراجے غدار پیدا کیے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، ہماری ساری معاشیات ان کے قبضے میں چلی گئی اور ہم ان کے سیاسی غلام بن گئے۔ آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، پھر وہی تاریخ، اور ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کیوں توڑی گئی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ پہلی جنگ عظیم میں سلطان عبد الحمید نے کمزور سہی، جیسا کیسا بھی تھا، پورا عالم اسلام ایک وحدت تھا، اس نے پہلی جنگ عظیم میں یورپ کا ساتھ نہیں دیا، جرمن کا ساتھ دیا، اس کو سزا دی گئی، سازش کر کے، غدار پیدا کر کے خلافت عثمانیہ ختم کی۔ اتاترک اور عصمت انونو دونوں فری میسنر تھے، یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ پہلے مسلمانوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے برطانیہ سے ایک آدھ جنگ کی، اس کے بعد جب اس کو اقتدار ملا، اذان بند، محمد احمد نام رکھنا بند، پردہ ختم، قرآن ختم، مدرسے ختم، عربی نام رکھنا جرم بنا دیا۔ حکم تھا جو عورت پردہ کر کے باہر نکلے اس کو بازار میں برہنہ کر۔ جو عالم اسلام ایک خلافت کے تحت ایک وحدت تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہر ملک الگ ہو گیا، ہر صوبہ الگ ملک بن گیا، جغرافیائی سرحدیں، ان کے مفادات، ان کا دستور و آئین الگ ہو گیا۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ ملکی معاملات میں مداخلت جرم بنا دیا گیا۔ ہم نے نہیں سوچا کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ کافروں نے ہمیں اس صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے، ہمیں بے بس کرنے کے لیے سب سے پہلے یورپ کو اکٹھا کیا، آپس میں متحد ہوئے، عیسائیت کو انہوں نے ایک وحدت بنا دیا، کرنسی ایک، دفاع ایک۔ یورپ کے کسی ملک سے ٹرین میں بیٹھیں،
پورا یورپ گھوم کر آگے ایک ملک اور ایک گاؤں بنا دیا۔ ہمارے درمیان فسادات کی آگ بھڑکانے کے مسائل رکھے ہوئے، سرحداتی، جیسے یہاں کشمیر کا، عرب میں فلسطین کا، ترکی میں کردوں کا اور مقامات پر۔ پھر یہ لڑائی جھگڑے جو ہمارے مذہبی ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، اور سب سے کامیاب حربہ اس کے پاس شیعہ سنی اختلافات کو فسادات کی شکل میں ڈال کر عالم اسلام کو تقسیم کرنا۔ خود اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا۔ کوشش ہے ان کی کہ تیسری عالمگیر جنگ کا میدان ایشیا بنے، مسلمانوں کے ممالک بنے۔ ابھی تک ہمارا قصور معاف نہیں ہوا، ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن اور محمد کریم علیہ السلام کے خلاف، ہماری تہذیب، تمدن، معاشرت، ثقافت، سب کچھ ختم کرنے کے لیے جرمنی کا قصور معاف کر دیا، جس نے 2 عظیم جنگوں میں کروڑوں انسانوں کو بے گناہ مارا۔ دیوار برلن ہٹا دی، جرمنی ایک کر دیا، یورپ نے شامل کر دیا۔ کس کے خلاف؟ عالم عیسائیت کو، عالم اسلام کے خلاف۔ نیٹو کے ذریعے 82 ممالک، الکفر ملت واحدہ کی صورت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ ایک طرف تہذیبی یلغار ہے، معاشی یلغار ہے، ثقافت کی یلغار ہے، نصاب تعلیم تبدیل۔ ہمارے اردو اخبارات میں ایسے کالم نگار موجود ہیں، لکھتے ہیں، میں نام بتا سکتا ہوں، وہ ہمارے 1500 سالہ متفقات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ معاشرہ یہ ہے کہ ہم دین سے بیگانے ہیں، گھروں میں نماز نہیں، پردہ نہیں، قرآن نہیں، دین کی تعلیم نہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی فقہی مشکل مسئلہ، کوئی شرح نحو کا صیغہ، کسی عالم سے پوچھنا۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں وضو کا پتہ ہی نہیں، وضو کے مسائل کا پتہ نہیں، جسم کی پاکیزگی طہارت کا پتہ نہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹی کو کپڑا پاک کرنا، جسم پاک کرنے کا پتہ ہی نہیں، برتن پاک کرنے کا پتہ نہیں۔ ان حالات میں میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، علماء کی توہین کر کے عوام الناس کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے، یہ شدت پسند ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ عسکری پسند ہے، مختلف ناموں سے ان کی توہین، تذلیل، تضحیک، لوگوں کو ان سے دور کرنا۔ ایک دہشت گرد ہے، ایک خود کش حملہ آور ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، قابل نفرت و ملامت ہے، اس کو اسلام کا نمائندہ بنا کر علماء کو، اسلام کو، مذہبی طبقات کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور جو ہزاروں لاکھوں علماء مدارس میں، مساجد میں، وعظ و نصیحت کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کو اسلام کا نمائندہ کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟ معاشی طور پر مجھے کوئی میرا بھائی اجتماعی شعور رکھنے والا مجھے آج کے 200 سالہ تاریخ میں سے بتا دے کہ فلاں ملک نے غیر ملکوں سے قرضے لے کر معاشی ترقی کی۔ کافر ہونا الگ بات ہے، چائنا نے ترقی خود انحصاری کی جذبے سے، کسی سے قرضہ نہیں لیا۔ فرانس نے، جرمن نے، برطانیہ نے لوٹ مار کی ہے، امریکہ نے اس سے بڑھ کر کیا، کر رہا ہے، جو بین الاقوامی غنڈہ ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کمزور سے کمزور حکمران، مسلمان اگر برباد ہوئے ہیں تو عیش پرستی حکمران ہیں، اپنے تقویٰ، طہارت کے، خلافت کے اصولوں کو چھوڑ کر
کافر بادشاہوں کے طرز زندگی کو محلات بنائے، شراب نوشی کی، گانا بجانا شروع کیا، بیت المال کا پیسہ جو ایک دمڑی ان کا حق نہیں، وہ امین ہے، اس کو اپنی عیش و عشرت میں لگایا، اس پر خدا کا عذاب آیا۔ لیکن اس کے باوجود ان گئے گزرے حکمران کا کوئی ایک واقعہ مجھے نہیں تاریخ سے نکال کے دکھا سکتا کہ انہوں نے کسی کافر ملک سے امداد مانگی پیسے کی۔ یہ پاکستان بنا، میں حوالے پیش کرتا ہوں، آپ کا مزاج نہیں، آپ کی طبیعت نہیں، آپ ہیں فصیلہ ڈھولا لا پریتا ناسگیوں، ستی پئی کو چھوڑ گیا نہ میں کو جا ٹھکانا دس گیا، بڑا بھائی ہاں بس محمد سے کمال کی جنگ بھنگتی گئی۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، سارا پاکستان دیوبندی ہو جائے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مہنگائی، غربت، افلاس، سود، رشوت، بے حیائی، گانا بجانا ختم ہو جائے گا؟ سینما تھیٹر بند ہو جائے گا؟ کاغذ یونیورسٹی سے کنجر خانہ بے حیائی بند ہو جائے گی؟ قتل و غارت گری بند ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ وہ دن کبھی نہ ہے کہ ہم سب بدعتی بن جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، نظام بدلے گا، قانون بدلے گا، پھر مسئلہ حل ہوگا، سب کے حقوق ادا ہوں گے، عدل ہوگا، کسی کو اپنا حق حاصل کرنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہوگی، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کا حق اس کو پہنچایا جائے گا۔ یہ اسلام نے حکمران کی عدالت کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک سب نمائندگان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں حکمران خادم ہے، نگران ہے، وہ خود اپنی بھوک کو روزہ بنا کر عبادت کر لے گا، اپنے ملک کے کافر باشندے کو بھی بھوکا نہیں سونا دیکھ سکتا۔ خدا کا خوف ہے، اس کے دن میں مجھے پرسش ہوگی، قبر میں بھی حشر میں بھی، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ ہم نے اس نظام کو قبول کیا جس نظام نے ہمیں اس تباہی و بربادی پر ڈالا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے خدا کی بات کا نہ اعلان کر سکتے ہیں، نہ نبی کی شریعت پر چل سکتے ہیں، ادھر سے تانے ادھر سے تانے، بکواس، خرافات، پردے کی بات کرو۔ اللہ کا حکم ہے، خدا خالق ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کے ذمہ جو کچھ ہے اس کا جسم، اس کی ساخت، اس کے قوا، اس کی عقل، اس کے اسباب، سب کچھ ویسے بنا دیے۔ عورت نے ماں بننا ہے، اس کے جسم کو جیسا ہونا چاہیے، اس کی عقل و شعور جتنی ہونی چاہیے، استثناء کو چھوڑو، استثناء قانون نہیں بنتا۔ پردہ اسی خدا کا حکم ہے جس خدا کی زمین پر سب رہتے ہیں، جس خدا کے آسمان کے نیچے سب رہتے ہیں، جس خدا کے چمکائے ہوئے سورج اور چاند ستاروں کی روشنی سے کافر مسلمان، فرما بردار اور نافرمان سب اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی ساری نعمتیں سب کے لیے ہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں۔ ہوا سب کے لیے، بارش سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، آگ سب کے لیے۔ تو خدا بھی تو کہتا ہے میں بھی تو سب کا ہوں، میں رب الناس ہوں، میں ملک الناس ہوں، الہ الناس ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ قرآن کو کہا یہ ہدی للناس ہے، محمد پاک کو فرمایا یہ کافۃ للناس۔ اس میں فکری، عملی، ہر مقام کی وحدت موجود، اور سب سے بڑی وحدت، اعلیٰ ترین وحدت کا نمونہ اسلام دیتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کسی مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ تمام مذاہب باطل ہیں، مسخ شدہ۔ وقت کے حکمرانوں نے، نفس پرستوں نے، جبت طاغوت نے
شیطان کے پیروکاروں نے اپنے اقتدار کی قوت و جبر سے ان مذاہب میں، ان کتابوں میں تبدیلی کی. اللہ نے ان کی ذمہ داری نہیں اٹھائی. یہ ایک وقت کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی مذہب کا حامل اپنی مذہب کی کتاب کو یہ کہہ کے پیش نہیں کر سکتا کہ یہ ویسی ہی ہے، زبان و بیان میں، حرفوں لفظوں میں، احکام و ہدایات میں جیسی اپنے زمانے کے نبی پر نازل ہوئی تھی. اگر کوئی دعویٰ کرے گا کتاب اس کے منہ پر تھپڑ مارے گی کہ مجھے پڑھ کے دیکھ تو صحیح، جھوٹ کا پرندہ. 4,500 سے زیادہ اناجیل روم کے شہر ویٹیکن، ان کے لیے سب سے بڑا متبرک اور مقدس شہر ہے. وہاں پڑھیے، ایک انجیل دوسرے سے نہیں ملتی. ایک انجیل کا اوپر کا حصہ کچھ اور کہتا ہے، نیچے اس کے خلاف. بے حیائی کی باتیں ہیں. ایسی انجیلیں پاکستان میں بھی ہیں جس میں معاذ اللہ یہ لکھا فلاں نبی نے اپنی بیٹی سے یہ کیا، فلاں نے اپنی نوکر کی بیوی سے یہ کیا. یا ان جہنمی بادشاہوں نے اپنی بدکاریوں کا جواز نکالنے کے لیے اس میں یہ چیزیں شامل کی. یہ اسرائیلیات ہیں. زبانوں کی عمر 350 سال سے لے کر 500 سال تک ہوتی ہے. اس کے بعد جب زبانیں مر جاتی ہیں، اصل تو مر جاتی ہے، ان میں تبدیلی ایسی آتی ہے زمانی مکانی ضروریات کے تحت. واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس کا نام قرآن مقدس ہے، کہ جس کو تقریباً 1500 سال ہونے والے ہیں. جیسی محمد کریم علیہ السلام پر جن حرفوں، لفظوں، زیروں، زبروں، شدوں، مد و اخفاء، اظہار، غنہ، ترمیم جیسی آپ پر نازل ہوئی، ویسی دنیا کے کونے کونے میں زندہ ویسی موجود ہے. یہی وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو، تو صحابہ کرام تھے، عالمگیر فاتح بنایا. یہ سکندر کی طرح فاتح بن کر نہیں گئے. انہوں نے نظام بدلا ہے، ظلم کا نظام، غیر مساوات کا نظام. اس کو بدلا، لوگوں کو اپنے اخلاق، اعمال، اپنے نظام سے، اپنے ادب سے بتایا کہ اسلام یہ ہے. لوگوں سے محبت کی ہے، پیار دیا ہے، ان کے مسائل حل کیے ہیں. انہوں نے دیکھا یہ فاتح ہے، سپاہ سالار ہے، یہ گورنر ہے، بیٹھ کے اپنے نوکر کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اس کے لباس میں، اس کے لباس میں کوئی شاہانہ طمطراق نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی زربفت نہیں، کوئی کمخاب نہیں، کوئی اطلس و پریاں نہیں، کوئی شاہی تخت نہیں، کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع کوئی تخت نہیں. اور امیر وقت، گورنر، سپاہ سالار، وہ خود یا اس کا بیٹا یا کوئی عزیز، عورت ہو یا مرد، قابل تعزیر کوئی جرم اس سے سرزد ہوتا ہے، اس کو معافی نہیں ملتی، سرعام سزا ہوتی ہے، کوئی رعایت نہیں کی جاتی. نماز میں سب اکٹھے، امیر بھی، غریب بھی، کالا بھی، گورا بھی، نفیس بھی، کھردرے جسم والا بھی. اس نظام نے، اس طرز زندگی نے، اس عدل نے، اس مساوات نے، اس امن نے، اس محبت نے، اس پیار نے، اس اخوت نے، ان اعلیٰ انسانی اقدار کے حامل جو اتباع رسول سے ان میں آئی، پوری دنیا کے فاتح بن گئے. میں ایک بات پوچھتا ہوں تو میری طرف توجہ کر کے مجھے جواب دیجیے، سمجھانے کے لیے صرف. یہ ہمیں پیاس کس نے لگائی ہے؟ وہ بولو تو صحیح. پیاس ہے کیا؟ جسم کو پانی کی ضرورت ہے. ہماری حرکات، ہم جیتے ہیں سانس لینے سے، ناک سے، منہ سے، محنت مشقت سے، چلنے پھرنے سے پانی کی کمی ہو جاتی، جسم اس کا تقاضا کرتا ہے. یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے. پانی کس نے بنایا؟
کب بنا؟ سب سے پہلے اللہ کے بنائے ہوئے پانی کو اب کافر پیے یا مسلمان، جیے گا اللہ کا بنایا ہوا پانی پی کر، نہیں زندہ رہ سکتا۔ انسان پرندوں کی طرح درختوں پر نہیں رہ سکتا، اپنے گھر کی دیوار پر کتنی دیر بیٹھے گا؟ میرا تو جی چاہتا ہے یہ تو روشن خیال ہے نا، بوجھنے، یہ امریکہ اور مغرب کے بوجھنے، بوجھنا جانتے ہو؟ کوئی نا، بڑے محروم ہو، بڑے باندر کو آدھے